ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ مردے کو دفن کیوں کیا جاتا ہے، ہندوؤں کی طرح جلایا کیوں نہیں جاتا؟ جواباً عرض ہے، انسان کی اصل مٹی ہے، کیونکہ مٹی سے انسان پیدا ہوا ہے، تو مٹی انسان کی ماں ہوئی، اور انسان کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک جسم اور ایک روح۔ روح سے انسان بڑھتا اور پرورش پاتا ہے، تو روح انسان کی مرضی اور پرورش کرنے والی ہوئی۔ جس طرح کہ باپ بچے کی پرورش اور تربیت کرتا ہے، تو روح باپ ہوئی اور مٹی ماں۔ اور قاعدہ ہے کہ جب باپ سفر کرتا ہے تو بچے کو ماں کے سپرد کر کے جاتا ہے، نہ کہ باورچن کے، یعنی آگ انسان کے لیے باورچن ہے، کیونکہ آگ پکانے کا کام کرتی ہے، جس طرح باورچن کھانا پکانے کا کام کرتی ہے۔ لہٰذا جب روح نے سفر کیا تو جسم کو اس کی ماں یعنی مٹی کے سپرد کیا گیا، نہ کہ باورچن یعنی آگ کے، اس لیے مردے کو دفن کیا جاتا ہے، ہندوؤں کی طرح جلایا نہیں جاتا۔ یہ باتیں بھی شرف المکالمہ میں لکھی ہوئی ہے۔ پھر جلانا سخت بے رحمی کی بات ہے، تو ہے ہی اپنے ہاتھوں اپنے بھائی کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، تو یہ ایک قسم کی درندگی اور جلانا بے حیائی بھی ہے کہ جس چیز کو وہ زندگی میں چھپاتا تھا، اب جس وقت اس کو جلایا جائے گا تو پہلے اس کا کفن جلے گا، جس سے وہ مردہ ننگا رہ جائے گا، جس کو سب لوگ دیکھیں گے، اور اگر عورت ہوگی تو اس کی کس قدر بے عزتی ہوگی۔ حیادار قوم کو تو کبھی ایسے عمل کو پسند نہیں کرے گی کہ اپنے باپ بھائی بہن کی حیادار چیزوں کو اس کے مرنے کے بعد بھی دیکھے۔ اور جلانا عقلاً بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ جلانے سے بدبو ہوا میں پھیل کر مختلف بیماریاں پھیلاتی ہے، اور دفن کرنے سے تو اندر ہی اندر پھول پھٹ کر مردہ مٹی میں مل جاتا ہے، اور مٹی اندر سے جذب کر لیتی ہے۔ یہ باتیں بھی شرف المکالمہ صفحہ نمبر 13 میں لکھی ہوئی ہے۔ جب ایک عرصے تک کسی سے تعلق رہتا ہے تو اس کو تکلیف اور آرام میں دیکھ کر رنج و خوشی ہوتی ہے، چنانچہ اگر ایک دوست کو آرام میں دیکھو تو خوشی ہوتی ہے، تکلیف میں دیکھو تو رنج یعنی ٹینشن ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کسی کا کپڑا لے کر جلایا جائے تو اس کپڑے والے کو اس کپڑے کو جلتا ہوا دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ وہ کپڑا اس کے جسم سے علیحدہ یعنی الگ ہے، جسم پر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے روح ایک عرصے تک جسم میں رہی تو جسم کو روح سے تعلق ہے اور عالم ارواح میں موجود ہے، تو جس وقت جسم کو جلایا جائے گا روح کو بھی تکلیف ہوگی۔ یہ باتیں حوالہ بالا میں لکھی ہیں۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ کہ زمینوں اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا، اور ان کو کون اٹھائے گا اور کب؟ اس میں 3 قول ہیں۔ نمبر 1 فرشتے اٹھائیں گے، نمبر 2 ہوا اٹھائیں گی، نمبر 3 قدرت خداوندی اٹھائیں گی، اور یہ معاملہ قبروں سے نکل جانے کے بعد ہوگا۔ درسی تفسیر ماخوذ اجمل۔ یہ دینی اسلامی اہم جانکاری اپنے تمام اسلامی گروپ سے میں ضرور شیئر فرمائیں، خاص کر نئی نوجوان نسل کو بھی ضرور شیئر فرمائیں۔ شکریہ۔